کہ 5 چیزوں کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں. اب یہاں پر بات نکلی ہے تو ایک بات عرض کروں آپ کے علم کے اضافے کے لیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ ائمہ اربعہ 4 امام ہیں جن کو اس امت کا اکثر کا فالو کرتا ہے. اس میں سے ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. یہ 4 امام ہیں، یاد رہنا چاہیے. تو اس میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں رہتے تھے. کہاں؟ بہت محبت تھی مدینے سے، عشق تھا، مدینہ چھوڑ کے کہیں جاتے ہی نہیں تھے. بہت زیادہ عشق اور تمنا تھی، دعائیں تھی اللہ سے کہ اللہ میں جیوں تو مدینے میں اور مروں تو موت آئے تو میری اس حال میں ہو کہ میں مدینے میں ہوں. حج کا موسم آیا، دل میں تمنا اور یہ جذبہ جاگ اٹھا کہ حج کروں. حج کرنے کے لیے کہاں جانا پڑتا ہے؟ مکۃ المکرمہ جانا پڑتا ہے، مدینہ چھوڑ کر. اب وہ دل میں یہ سوچنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ میرا دل تو بڑا کر رہا ہے کہ میں حج کروں، لیکن میں حج کرنے کے لیے جب جاؤں گا اور میری اگر موت مکہ میں آ گئی تو میری جو تمنا ہے ساری زندگی کی کہ میں مدینے میں مروں تو یہ تمنا میری رہ جائیں گی. اب میں کیا کروں کیا نہیں کروں؟ اس کیفیت میں کئی دن گزر گئے. پھر آیا دل میں کہ اے اللہ مجھے اگر پتا ہو کہ میرے زندگی کا کتنا وقت باقی ہے تو مجھے پتا چلے کہ اب مجھے 2 مہینے کا وقت باقی ہے تو میں حج کر کے آ جاؤں، یا اگر مجھے پتا چلے کہ میرا وقت 1 ہفتے کا ہی ہے تو میں نہیں جاؤں. تو مجھے پتا چلے کہ میری زندگی کا وقت کتنا باقی ہے. یہی اللہ سے دعا کرتے ہوئے سو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. اللہ کے رسول سے پوچھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ حج کرا ہوں لیکن مجھے مدینے سے اتنی محبت ہے کہ مدینہ مجھ سے چھوٹ نہیں رہا ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں جیوں تو مدینے میں جیوں اور مروں تو مدینے میں مروں. اور واقعتاً ان کا انتقال بھی مدینے میں ہوا ہے. جنت البقیع میں آج ان کی قبر ہے. تو اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے کہ میری زندگی کا کتنا وقت باقی ہے. اللہ کے رسول نے ہاتھ کے ذریعے اشارہ کی 5 اور چلے گئے. آنکھ کھل گئی. اب ایسے کنفیوز ہو گئے کہ اے اللہ 5 کیا؟ 5 سال باقی ہیں، 5 مہینے باقی ہیں، 5 ہفتے باقی ہیں یا 5 دن باقی ہیں؟ میں کیا سمجھوں؟ بہت کشمکش تذبذب کے عالم میں بے چین ہے. تو اپنے خادم کو بلایا. اس وقت نے مدینے کے اندر خواب کی تعبیر بتانے والے ایک امام تھے، امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ. کیا نام ان کا؟ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ. اپنے خادم کو بلا کر کہا کہ جاؤ اور محمد ابن سیرین سے یہ خواب بیان کرنا اور ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھنا، اور یہ نہ کہنا کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے، کہنا کہ یہ خواب تو نے دیکھا ہے، اور ان سے پتا کر آؤ کہ میرے زندگی کا کتنا وقت باقی. وہ خادم گئے اور جانے کے بعد محمد ابن سیرین کے سامنے کہا کہ مجھے آپ سے ایک خواب کے بارے میں پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. خواب بیان کیے تو خادم کے خواب کے بیان کرنے پر محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ تو مجھے پہلے بتا کہ یہ خواب کس کا ہے تو میں تجھے اس کی تعبیر بتاؤں. وہ کہنے لگا کہ نہیں میرا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کہ خواب تیرا نہیں کسی صاحب علم کا خواب ہے، یہ تیرا ہو ہی نہیں سکتا، نام بتا تو بتاؤں. پھر حضرت گئے، کہا کہ وہ تو نام پوچھ رہے، کہا کہ بتا دے. پھر نام بتانے کے بعد محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جاؤ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہو کہ اللہ کے رسول نے 5 کے ذریعے کسی سال، کسی مہینے، کسی ہفتے اور کسی دن کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس میں یہ بیان کیا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اس میں سے ایک قیامت ہے، نمبر 2 موت ہے، نمبر 3
ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. نمبر 4 بارش کب برسیں گی, کہاں برسیں گی, کتنی برسیں گی, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور نمبر 5 کل انسان کیا کرے گا نہیں جانتا. بڑے بڑے پلان بناتا ہے, ادھر جاؤں گا ادھر جاؤں گا, لیکن نہیں ہوتا ہے. کسی کام سے دوسرے شہر جاتے ہیں, کام پورا ہی نہیں ہوتا کہ واپس اپنے گھر آیا بھی نہیں ہے کہ دنیا سے چلا گیا. اگر اس کو معلوم ہو کہ کل میرا جانے کا وقت ہے تو جائے گا نہیں جائے گا. تو نہ موت کا وقت معلوم ہے نہ قیامت کب آئیں گی, اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں, اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. سمجھ رہے میں جو تاکید زور دے رہا ہوں نا, اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کا مطلب کسی کو نہیں, چاہے وہ نبیوں کا سردار ہو چاہے وہ فرشتوں کا سردار ہو, اس کو بھی نہیں.